4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8ویں جماعت تاریخ اور شہریت، سبق نمبر 6، تحریک آزادی کے دور کا آغاز۔ اس سبق کو ہم نے 2 پارٹ میں بنایا ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے ویڈیو تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ کر سبق مکمل کریں۔ اس ویڈیو میں آج ہم اس سبق کے سوال و جواب حل کرنے والے ہیں۔ اسے شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اس 4G اسکول چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں۔ سبق نمبر 6، تحریک آزادی کے دور کا آغاز۔ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ بھارت سیوک سماج کی بنیاد ڈیش نے رکھی۔ آپ کو یہاں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ صحیح جواب ہے گوپال کرشن گوکھلے۔ نمبر 2، قومی جماعت کا پہلا اجلاس ڈیش میں منعقد کیا گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے ممبئی۔ نمبر 3، گیتا رہسیہ نامی کتاب ڈیش نے لکھی۔ گیتا رہسیہ نامی کتاب لوک مانیہ تلک نے لکھی۔ سوال نمبر 2 ہے، نام لکھیے۔ اعتدال پسند رہنما گوپال کرشن گوکھلے، فیروز شاہ مہتا۔ انتہا پسند رہنما لوک مانیہ تلک، لالا لاجپت رائے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا سوال ہے، جنگ آزادی میں بھارتیوں میں فخر کا احساس بیدار ہوا۔ اس کی وجوہات دیکھتے ہیں ہم۔ پوائنٹ کے تحت ہم جواب لکھیں گے۔ مغربی تعلیم کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقہ آزادی، مساوات اور جمہوریت جیسی خطروں سے روشناس ہوا۔ ایشیاٹک سوسائٹی کے قیام کی وجہ سے کئی بھارتیوں اور یورپی لوگوں نے بھارتی تہذیب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سنسکرت، فارسی اور بھارتی زبانوں کے مخطوطات کا مطالعہ کیا۔ قدیم بھارتی تہذیب کے گہرے مطالعے کے بعد ان کے علم میں یہ بات آئی کہ قدیم قیمتی ورثہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس طرح ان میں جنگ آزادی کے تئیں فخر کا احساس بیدار ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے، قومی جماعت میں 2 گروہ بن گئے۔ وجوہات: قومی جماعت کے قیام کے بعد پہلے دہے میں اس کا کام کاج دھیمی رفتار سے جاری تھا۔ آئینی طریقہ کار پر ان کا یقین تھا۔ بعض رہنماؤں کو محسوس ہونے لگا کہ حصول آزادی کے لیے حکومت کے خلاف جانے والی جدوجہد میں زیادہ تیزی اور شدت آنی چاہیے۔ قومی جماعت کے مقاصد اور تحریک کے لیے آئینی طریقوں سے متفق ہونے کے باوجود طریقہ کار سے متعلق اختلاف ہونے لگا۔ پرامن اور آئینی طریقے کی حمایت کرنے والے، اعتدال پسند اور جدوجہد کے طریقے میں شدت اختیار کرنے والے، انتہا پسند، ایسے 2 گروہ وجود میں آئے۔ سوال نمبر 3 ہے، لارڈ کرزن نے بنگال کی تقسیم کرنا طے کیا۔ وجوہات: ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کر کے آزادی کی تحریک کو کمزور بنانا انگریزوں کا اہم مقصد تھا۔ لارڈ کرزن نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی استعمال کر کے انگریز حکومت کو طاقتور بنانا طے کیا۔ ایسا سبب بتایا گیا کہ بنگال بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس کا کاروبار سنبھالنا انتظامی نقطہ نظر سے مشکل ہے۔ انتظامی امور میں سہولت کا سبب بتاتے ہوئے لارڈ کرزن نے سن 1905 میں صوبہ بنگال کو تقسیم کر دیا۔ سوال نمبر 4 نوٹ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، قومی جماعت کے مقاصد۔ جواب: درج ذیل مقاصد کے حصول کی غرض سے سن 1885 میں قومی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ بھارت کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو مذہب، نسل، زبان اور علاقائی تفریق بھلا کر یکجا کرنا، ایک دوسرے کے مسائل جان کر ان پر غور و فکر کرنا، لوگوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا اور قومی ترقی کے لیے کوشش کرنا، یہ تمام قومی جماعت کے مقاصد تھے۔ دوسرا سوال ہے، ونگ بھنگ یعنی تقسیم میں بنگال کی تحریک۔ جواب: ہندو اور مسلمان میں پھوٹ ڈالنے کے مقصد کے تحت سن 1905 میں لارڈ کرزن نے صوبہ بنگال کی تقسیم کی۔ اس بات کو لے کر ملک بھر میں حکومت کی مخالفت کی گئی، لوگوں میں بے اطمینانی پھیل گئی اور حکومت کے خلاف ونگ بھنگ تحریک کا آغاز ہوا۔ 16 اکتوبر یعنی تقسیم بنگال کے دن کو قومی یوم ماتم کے طور پر منایا گیا۔ ملک بھر میں جلسوں کا انعقاد کر کے حکومت کی مذمت کی گئی۔ ہر طرف وندے ماترم کا گیت گایا جانے لگا۔ اتحاد کی علامت کے طور پر راکھی بندھن کی تقریب منعقد کی گئی۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 4 نکاتی پروگرام پر مبنی یہ تحریک قومی تحریک بن گئی۔ آخرکار سن 1911 میں انگریزوں نے بنگال کی تقسیم رد کر دی۔ سوال نمبر 3، قومی جماعت کا 4 نکاتی پروگرام۔
सबक के दौरान हमने आपको ये 4 नुकात अंडरलाइन किए थे और उनकी वजाहत भी की थी। अगर आप भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप दोबारा से उसे देख सकते हैं। जवाब देखते हैं सवाल नंबर 3 का। सन 1906 में इजलास का 4 नुकाती प्रोग्राम पेश किया जो मंदरजा झेल है। स्वदेशी, बायकाट यानी मुकातिया, स्वराज, कौमी तालीम। स्वदेशी, अपने मुल्क का सरमाया, वसाइल और नफरी क़ुव्वतों का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, खुद मुख्तार और खुद कफील बनकर मुल्क के मफादात को हासिल करना है। स्वदेशी का यही मफहूम है। बायकाट यानी मुकातिया, विलायती अशिया और माल का बायकाट करना है ताकि अंग्रेज़ हुकूमत की जड़ों पर ज़र्ब लगाई जाए। स्वराज, आखिरी मकसद मुल्क को आज़ाद कराना। कौमी तालीम, ऐसी तालीम दी जाए जो लोगों के दिलों में मुल्क के तई इज़्ज़त व एहतराम और मुल्क की अहमियत और गैरत पैदा कर सके, इसलिए भारतीयों के लिए मुल्की स्कूल कायम करना। सवाल नंबर 5 देखते हैं। दर्ज झेल नुकात की मदद से कौमी जमात के क़याम का पस मंज़र बयान कीजिए। पहला है इंतज़ामी मरकूजियत। अंग्रेज़ों की एक मरकज़ी अमलदारी की वजह से भारत में हर तरफ यकसा पॉलिसी नाफिज हुई। कानून की नज़र में हर एक को मसावी दर्जा दिया गया, इसीलिए भारतीयों में यकजहती का जज्बा परवान चढ़ा। नंबर 2, माशी इस्तेहसाल। अंग्रेज़ों की साम्राज्यत पसंदाना पॉलिसी की वजह से भारतीय सनतें और पेशे बंद पड़ गए। काश्तकारों की हालत खस्ता हो गई। बड़े पैमाने पर भारत का माशी इस्तेहसाल होने की वजह से लोगों में बेचैनी फैल गई। मगरबी तालीम। मगरबी तालीम की वजह से भारतीयों को जमहूरियत, आज़ादी, इंसाफ, इंसानियत और कौमियत जैसे नए ख्यालात और नई क़दरों से वाक़फियत हासिल हुई और उनमें यह एहसास पैदा हुआ कि हम भी मुल्क के कामकाज अंजाम दे सकते हैं। नंबर 4, भारत की क़दीम तारीख़ का मुताला। मगरबी दानिशवरों ने भारतीय तहज़ीब का मुताला शुरू किया तो अपने आला और कीमती विरसे के बारे में नए तालीम याफ्ता तबक़े में अपनायत का जज्बा पैदा हुआ। नंबर 5 है अखबारात का किरदार। इसी ज़माने में भारत में अंग्रेज़ी और इलाक़ाई ज़बानों में अखबारात और रसाइल शाये होने लगे जिनमें हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों पर तनक़ीदें होने लगी, जिसकी वजह से समाजी और सियासी बेदारी पैदा होने लगी। यहाँ पर ये सबक पूरा मुकम्मल होता है। इसके आगे की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और उन्हें भी कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी हमारे चैनल की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिल सके।